سورہ فاتحہ یہ مکی صورت ہے، یعنی ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 1 ہے، اور قرآن پاک کے نازل ہونے کے اعتبار سے اس کا نمبر 5 ہے۔ اس میں 7 آیتیں ہیں اور 1 رکوع ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے کئی نام ہیں۔ مفسرین نے 20 بلکہ بعض مفسرین نے اس سے زائد نام احادیث طیبہ کی روشنی میں لکھے ہیں، مثلا فاتحہ، فاتحۃ الکتاب، ام القرآن، سورۃ الکنز، کافیہ، وافیہ، شافیہ، شفا، 7 مثانی، نور وغیرہ۔ ناموں کی کثرت اس کے شرف اور اس کی رفعت اور بلندی پر دلالت کرتی ہے، یعنی اتنے سارے جو نام بیان کیے گئے، اس سے یہ واضح ظاہر ہوتا ہے کہ سورہ فاتحہ کو بڑی اہمیت حاصل ہے، اس کی فضائل بہت زیادہ ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں 140 حروف ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کو مکی کہتے ہیں، جیسے ابھی ذکر ہوا کہ اس کا نزول ہجرت سے پہلے ہوا، لیکن ایک روایت یہ بھی ہے کہ اس کا نزول مدینہ شریف میں ہوا، اور ایک روایت یہ ہے کہ مکہ شریف میں بھی نزول ہوا اور مدینہ شریف میں بھی ہوا، اور یہی روایت مستند ہے کہ مدینہ شریف میں بھی اس کا نزول ہوا اور مکہ شریف میں بھی نزول ہوا۔ 2 مرتبہ اس کا نزول اس کے شرف کو اور اس کی فضیلت کو ظاہر کرنے کے لیے ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا ایک نام ہے سورۃ الشفا، شفا والی سورت، اور ایک نام ہے رقیہ، اس کے معنی ہوتے ہیں دم کرنے والی سورت۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی فاتحۃ الکتاب شفاء من کل داء، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ فاتحہ میں ہر بیماری کی شفا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کو اگر مریض پر پڑھ کر دم کیا جائے تو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرماتا ہے۔ اس موضوع پر بخاری شریف میں یہ واقعہ موجود ہے۔ بخاری شریف کتاب الطب، باب الرقا بفاتحۃ الکتاب، حدیث نمبر 5736، عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، ان ناسا من اصحاب النبی اتوا علی حی من احیاء العرب، آپ فرماتے ہیں کہ چند صحابہ عربوں کے ایک قبیلے کے پاس پہنچے، ان کے سردار کو سانپ نے ڈس لیا تھا اور وہ مرنے کے قریب تھا، زہر پورے جسم میں سرایت کر چکا تھا، وہ تڑپ رہا تھا۔ فقالوا هل معكم من دواء او راق، تو ایک کنیز آئی ان لوگوں کی طرف سے اور اس نے لوگوں کا یہ پیغام دیا کہ کیا آپ لوگوں کے پاس کوئی ایسی دوائی ہے، ہمارا جو سردار ہے وہ موت کے قریب ہے، سانپ نے اسے ڈس لیا ہے، اس کا کوئی علاج ہو سکے۔ او راقن، وہ کہنے لگی یا کوئی ایسا شخص ہو آپ میں جو ایسا دم کر سکے جس کی وجہ سے اسے شفا مل سکے۔ تو ایک صحابی اٹھے اور انہوں نے کہا کہ میں دم کرنا جانتا ہوں۔ تو وہ صحابی گئے اور انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھی اور اس مریض پہ دم کیا۔ حدیث پاک میں ہے فَكَأَنَّمَا نُشِطَ مِنْ عِقَالٍ، بخاری شریف میں دوسرے مقام پر یہ الفاظ ہیں کہ وہ ایسا کھڑا ہو گیا، اس طرح وہ تندرست ہو گیا گویا کہ اسے کوئی بیماری نہ تھی۔ جیسے کسی کو رسی سے باندھا ہوا ہو، رسیاں کھول دی جائیں تو کیسے وہ کھڑا ہو جاتا ہے، اس طرح وہ کھڑا ہو گیا اور چلنے لگا اور ساری بیماری اس کی دور ہو گئی۔ تو پھر صحابہ کرام علیہم رضوان جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس بات کا ذکر کیا کہ سورہ فاتحہ جب ہم نے پڑھی تو اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرمائی، تو آپ نے ان کی تائید فرمائی۔ اس سے معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ کا دم مریضوں کے لیے بے حد مفید ہے۔
ایک دفعہ ہی پڑھ سکتے ہیں، لیکن افضل یہ ہے کہ 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کریں. یقین ہوگا انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ضرور شفا عطا فرمائے گا.